بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید۔ ارض حرمین سے ہر مسلمان کا بڑا ایک محبت بھرا رشتہ ہے، ایک عقیدت کا رشتہ ہے، اور اللہ کی سرزمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین ہماری محبتوں عقیدتوں کا مرکز ہے، اور ہر مسلمان اس کے ساتھ ایک دلی محبت رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں ہر خبر ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے اور ہمارے لیے ایک خیر کا باعث ہے۔ حج اور عمرہ یقیناً ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور اللہ کا گھر دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اس کی جو ہے وہ زیارت کر سکے۔ یہ جو ارض حرمین ہے، اس کے حوالے سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری خبریں آپ کو سوشل میڈیا پہ جو نظر آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ بالکل اس وقت تازہ ترین جو خبریں ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، وہاں پہ جو کچھ ترقی ہو رہی ہے، وہاں کے تاریخی ورثے کے حوالے سے جو وہاں پہ اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ حج عمرہ کے زائرین کے لیے جو سہولیات وہ دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو اس وقت آپ کہہ لیجیے کہ اس وقت کسی میڈیا کے اوپر یہ خبریں نہیں ہیں، ہم آپ کو وہ خبریں آج جو ہے وہ ہماری جو مہمان شخصیت ہے ان سے ہم لیں گے۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت جو ہیں وہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو ہمارا GCC ریجن ہے اس کے کنوینر ہیں جناب حافظ شفیق کاشف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شفیق کاشف صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ناظرین آپ کو ہماری اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ حج عمرہ کے حوالے سے بڑی آپ جو ہے وہ یونیک قسم کی خبریں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آج جو ابھی جو کہ حج کا موسم بھی آغاز ہو رہا ہے، مطلب ہو چکا ہے بلکہ، اور عمرہ تو ظاہر بات ہے وہ ابھی جاری ہے۔ سب سے پہلے تو اب یہ فرمائیے کہ جو سعودی عرب کا ویژن یہ 2030 ہے، اس کے اندر عمرہ زائرین کے لیے اور حجاج کے لیے جو ہے وہ کیا آپ کہہ لیجیے کہ سہولیات ہیں، اور ان کے لیے کیا انہوں نے جو ہے نا وہ اہداف مقرر کی ہیں؟ بہت شکریہ فخر صاحب آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا یہ گفتگو کرنے کا۔ اصل میں جو سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے، یہ ایک بڑا پروگرام ہے، اور اس میں حج اور عمرہ کے لیے بھی ایک الگ سے ایک اس کو انڈسٹری کا درجہ دے کے باقاعدہ سیاحت کو اس میں شامل کر کے، تو اب یہ ایک $100 ارب کی سالانہ کی ایک انڈسٹری بنے گی۔ اور اعداد و شمار کے مطابق تو دبئی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا عروج ہے سیاحت کے حوالے سے، تو دبئی کی جو انڈسٹری ہے سیاحت کی وہ $92 بلین کی ہے۔ اچھا، تو اگر ہم سعودیہ کو دیکھتے ہیں تو اس سے آگے یہ آپ دیکھیں گے اس کو چند اگلے سالوں میں، یا اب بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی سعودی ویژن 2030 کے تحت اس سال جو گزشتہ سال 2023 گزرا ہے، اس میں 1,35,00,000 سے زائد لوگوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو تعداد ہے یہ گزشتہ سالوں میں کی نسبت جو ہے 58% زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ویژن 2030 یہ کہتا ہے کہ یہ 2030 تک جو ہے یہ تعداد 3 کروڑ یعنی کہ 30 ملین یہ تعداد ہوگی ایک سال کے اندر۔ مطلب یہ کہ اگلے 6 سال کے اندر یہ تقریباً جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی۔ اس میں اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کرونا کی وجہ سے 2 سال جو ضائع ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس میں کچھ تاخیر ہوگی، اور شاید یہ 2030 نہیں یہ 2040 ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو ٹائم ضائع ہوا تھا 2 سال کرونا کی وجہ سے، انہوں نے اس کے بعد جو کام کیے وہ بڑے سپیڈی تھے، اور جس طرح 58% اس کا تناسب زیادہ ہے، تو اگلے سال ہم دیکھیں گے اس سال 2024 میں اس کا تناسب جو ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور پھر یہ اگلے 4-5 سال کے اندر 6 سال کے اندر یہ ٹارگٹ جو ہے یہ حاصل کر لیا کا ہدف ہے کہ 3 کروڑ عمرہ زائرین سالانہ، 3 کروڑ عمرہ زائرین اور 5 ملین حجاج، یعنی کہ 50 لاکھ حجاج 50 لاکھ حجاج جو ہیں وہ انشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کیا کریں گے 2030 تک۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ انتظامات بھی موجود ہیں؟ اچھا، ان کے لیے رہائش گاہیں بھی موجود ہیں، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں اکثر شکایات ہمیں آتی ہیں منی، عرفات، مزدلفہ، مشاعر سے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، وہاں پہ بالکل اس ویژن کے مطابق سعودی حکومت نے 5 ارب ریال کے فنڈ سے ایک پروجیکٹ شروع کر دیا ہے، جو یہ خیمے جو ہیں ان کی جگہ پہ ملٹی سٹوری ایسی بلڈنگیں بن جائیں گی
جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پھر سما جائیں گے. اچھا یہ جو یقیناً یہ مطلب 50 لاکھ جو افراد ہوں گے اس میں یہ 50 لاکھ جو ہوں گے. پھر اسی طرح ان راستوں کو کشادہ کیا جائے گا جن راستوں سے انہوں نے گزرنا ہے, اور اس طرح کے دیگر کئی ایسے پروگرام ہیں. پھر جو لوگ ان کو سروسز دیتے تھے, جن کی ٹریننگ ہوتی تھی, باقاعدہ سارا سال تربیت ہوتی تھی, ان کی تعداد 40,000 ہوتی تھی. اب اس سال اس کو بڑھا کر اس کی تعداد جو ہے وہ کر دی گئی ہے 1,20,000. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 گنا اس کو بڑھا دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے, تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی. بہت شکریہ. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ جو آپ بتا رہے ہیں, اس کے لیے یقیناً چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد کی چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے ہے, تو جو پاکستانی جو سرمایہ کار ہیں جو ہمارے بزنس, ان کو بھی کوئی اس کے اندر انسینٹیوز ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں اس میں اس وقت سعودی عرب کی جو مارکیٹ ہے اس کو ہم جب وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو مور دین 200 انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کے ہیڈ آفس جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں آ چکے ہیں. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی ٹاپ کی بڑی 200 کمپنیاں جو ہیں وہ سعودی عرب میں آ جائیں تو ایک بڑا کام وہاں پہ جس کا آغاز اب ہونے جا رہا ہے, اور مختلف جیسے نیوم ہے, ریاض ہے, تبوک ہے, اسی طرح دمام ہے, یا دیگر جو ایسے خطے ہیں سعودی عرب کے, ان کے اندر بے تحاشا جو ہے کام کا آغاز ہوا ہے. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ پاکستان کن شعبوں میں وہاں کام کر سکتا ہے, یا ان لوگوں کو ہم یہاں کن شعبوں میں لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس میں جیسے زراعت کا شعبہ ہے, لائف سٹاک کا شعبہ ہے, اسی طرح آئی ٹی کا شعبہ ہے, اسی طرح مین پاور کا شعبہ ہے. تو یہ بہت سے ایسے شعبے ہیں, جس طرح ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے. ان شعبوں کے اندر جا کے پاکستانی بھی اپنا کام کر سکتے ہیں, اور یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا اس حوالے سے بھی کہ دیکھیں ابھی انہوں نے 2 ارب 50 کروڑ ریال سے یہ ہوٹل انڈسٹری جو ہے اس کو بھی انہوں نے بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے, اور اس کے لیے فنڈز ریلیز کر دیے گئے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہیں 5 اسٹار ہوٹلز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے, اور یہ اگلے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کام جو ہے مکمل بھی کر لیے جائیں گے. تو اس کی وجہ سے اس میں آپ دیکھیں کہ ان ہوٹلز میں ٹیکسٹائل ہے, جیسے ہوم ٹیکسٹائل ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم کام کر سکتے ہیں, اور بہت سے مواقع جو ہیں وہ موجود ہیں پاکستان کے لیے. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگلے 6 سالوں میں 2030 تک سعودی حکومت کا یہ یعنی آپ کا پلان ہے کہ عمرہ زائرین سالانہ 3 کروڑ اور حجاج جو ہے تقریباً 50 لاکھ جو ہے وہ ان کا ہدف ہے. اچھا جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب ایک وقت میں اکٹھے, خاص طور پر جب مطلب حج کا موسم ہوتا ہے, تو آف کورس امن و امان کے معاملات بھی ہوتے ہیں, صحت کے حوالے سے بھی ایشوز ہوتے ہیں, تو اس کو وہ کس طریقے سے حل کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں پہلے سے بھی بہت سی چیزیں وہاں موجود ہیں. آپ کو اس کا پتہ ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر علاج معالجہ کی جو سہولتیں ہیں وہ دنیا میں بہترین جو ڈاکٹر ہیں وہاں پہ موجود ہیں, سسٹم موجود ہے, موبائل ہاسپٹل موجود ہیں, جہاں جہاں پہ حجاج کرام موجود ہوتے ہیں یا عمرہ زائرین ہوتے ہیں وہ ان کا علاج جو ہے وہ فری ہے ہر قسم کا. تو یہ تو اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں. جہاں تک تعداد کی بات ہے, تعداد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمام وہ چیزیں جو ہیں وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعداد جس حد تک تعداد بڑھ رہی ہے اتنے ہی انتظامات بھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمارے مشاعر مقدسہ ہیں منا, مزدلفہ, عرفات, تو یہاں پہ مطلب ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ یہاں واش رومز کا جو ایشو تھا, یا جو خیمے تھے وہ بعض دفعہ نہیں ہوتے تھے. تو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, بڑھیں گے, تو اس قسم کے جو انتظامات ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو چیزیں دیکھی ہیں وہاں؟ دیکھیں اس میں اس سے پہلے جو مرحوم شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ, انہوں نے اس کے اوپر بڑا ایک کام کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس میں 32,000 باتھ روم جو ہیں وہ شامل کرنے تھے. اب پھر اس کو کچھ عرصہ چونکہ ہو چکا تھا مکمل ہونے کو, اب موجودہ حکومت نے ایک نیا پروجیکٹ دیا ہے جو 14,000 واش روم جو ہیں وہ مشاعر مقدسہ کے اندر جو ہے وہ تیار کیے جائیں گے, منا, عرفات اور مزدلفہ کے اندر. تو میرے خیال میں یہ بھی انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جائے گا. پھر اسی طرح وہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ حج جو ہے اس سال بھی شاید جون میں آ رہا ہے,
اور اس سے پہلے بھی مئی جون کے یہ حج جو تھے تو سخت گرمی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے. اس کے لیے اب وہاں پہ 1.5 لاکھ ایئر کنڈیشنز یونٹس جو ہیں وہ انسٹال کیے جا رہے ہیں. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ پورا مینا اور پورا عرفات جو ہے اپ گریڈ ہو جائے گا اور سخت گرمی میں لوگوں کو حج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور یہ سارا سسٹم جو ہے نیا وہاں پہ انسٹال ہو جائے گا. اچھا یہ فرمائیے، یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ حج عمرہ جو کا یہ جو ہمارا ایک شعبہ ہے اس کو انہوں نے صحت کے انڈر کر دیا ہے، یعنی جو ان کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس سے فائدہ بہت ہوا ہے اور خاص کر اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 2 ملین سے زائد پاکستانی جو ہے تارکین وطن موجود ہیں سعودی عرب کے اندر ہی. تو یہ لوگ جو وہاں پہ اپنا کام مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑے مسائل تھے کہ جب کسی کو انہوں نے پاکستان سے بلانا ہوتا تھا، اپنی فیملی کو، پیرنٹس کو، بچوں کو، یا جس کو بھی انہوں نے بلانا ہوتا تھا، تو اس کے لیے باقاعدہ ویزا نکلوانے کے لیے ان کو بڑے مسائل ہوتے تھے. 20 ہزار ریال اس کے اوپر خرچ آتا تھا. اب انہوں نے عمرہ ویزا کو کنورٹ کر دیا ہے ٹورسٹ ویزا کے اندر. اب وہ ایک عمرہ ویزا بھی ہے اور ایک سیاحتی ویزا بھی ہے. آپ سعودی عرب کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سعودی عرب کے کسی بھی حصے میں ٹریول کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمرہ ویزا پہ جو جاتا تھا وہ صرف یا مدینہ منورہ لینڈ کرے گا یا جدہ لینڈ کرے گا، تیسرا کوئی ایئرپورٹ اس کے لیے نہیں ہوتا تھا. اب یہ ساری شرائط ختم ہو گئی. اب وہ 3 مہینے کے لیے، اور پھر یہ ویزا جو ہے اس کی مدت کو بڑھایا گیا 1 ماہ سے لے کے اب یہ 90 ڈیز کا ویزا ہوتا ہے. اور یہ عمرہ ویزا سیاحتی ویزا ہی ہے کہ آپ سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں سفر کریں، عمرے سے پہلے کریں، عمرے کے بعد کریں. اور پھر اس میں سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے پاکستانی تارکین وطن کو ہوا ہے کہ وہ محرم کے بغیر بھی اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر بچے وہاں پہ ہیں تو کسی خاتون کو بغیر محرم کے نہیں بلایا جا سکتا تھا، اور وہ ایک اضافی بوجھ بھی ہوتا تھا. اور پھر ایک ساتھ محرم کا وہاں رہنا اتنا عرصہ تو لوگوں کے کاروبار، کام وہ بھی متاثر ہوتے تھے. تو اب یہ آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی خواتین کو جو ہیں وہ وہاں بلا سکتے ہیں. یہ ایک بڑی سہولت انہوں نے متعارف کروائی. اچھا یہ فرمائیے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے دروازے پوری دنیا کے لیے کھول دیے گئے ہیں اور ہر قسم کے ویزے پر حج عمرہ جو ہے وہ ہو سکے گا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں اس میں ایک بڑا ہمارے خاص کر پاکستان میں بھی یہ بڑی چیز چل رہی ہے اس وقت بھی. اس میں ہم آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ اس سے بچیں. وہ کیا ہے کہ جی آپ وزٹ ویزا پہ چلے جائیں، آپ عمرے کا چونکہ 90 دن کا ویزا ہوتا ہے آپ اس پہ چلے جائیں اور اس دوران حج کر لیں. کسی صورت بھی حج ویزا کے علاوہ دنیا کے کسی بھی شہری کو کسی اور ویزے کے اوپر حج کی اجازت نہیں ہے. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ آ جاتے تھے، رہ لیتے تھے، حج بھی کر لیتے تھے، اوور اسٹے بھی ہو جاتے تھے، لیکن اب اس کے اوپر ایسی سزائیں تجویز کر دی گئی ہیں. ہزاروں ریال کے جرمانے ہیں، مستقل بلیک لسٹ بھی آپ ہو سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں، آپ جیل بھی جا سکتے ہیں، اور یہ ساری سزائیں بھی آپ کو دی جا سکتی ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے حج کر لیا اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا جب آپ واپس آ رہے ہوں گے اور حج مقامات میں آپ موجود پائے گئے ہوں گے. اچھا پھر اس میں نے دیکھا ہے کہ اب ایک چونکہ یہ IT کا دور ہے تو ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جس کو RFID کہتے ہیں، یعنی کہ ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے کہ آپ 6 سے 8 فٹ جہاں بھی وہ لگی ہوگی اس سے 6 سے 8 فٹ کا جو ایریا ہے وہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہے، اس کو وہ کور کر رہی ہوگی. پھر اسی طرح جیو فینسنگ کا سسٹم بھی اب موجود ہے. تو یہ نہ آپ سمجھیں کہ آپ وہاں موجود ہیں اور آپ کو دیکھا نہیں گیا، آپ کو چیک نہیں کیا گیا. یہ خود کار ایک نظام ہے، سسٹم ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور وہ پھر دیکھنے کے بعد آپ کو وہاں واچ کر لے گا اور اس کے بعد پھر آپ ان کی گرفت میں آئیں گے. اگر وہ موقع پہ نہیں آئیں گے تو یقیناً جب آپ واپس آ رہے ہوں گے تو یہ ساری سزائیں آپ کو دی جائیں گی. اچھا ایک وضاحت میں لینا چاہ رہا تھا کہ آپ کسی بھی اور ویزے کے اوپر عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی عمرے کا، ہاں یہ بھی اس کے ساتھ کر دیا گیا کہ آپ کسی بھی ویزے پہ سعودی عرب میں موجود ہیں تو آپ عمرہ کرنے کی آپ کو اجازت ہے. یہ بھی پہلے مشروط کر دیا گیا تھا کہ آپ ٹورسٹ ویزے پہ، وزٹ ویزے پہ، فیملی وزٹ ویزے پہ، بزنس وزٹ ویزے پہ آپ عمرہ نہیں کریں گے. اب اس کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن حج نہیں کر سکتے. حج نہیں کر سکتے آپ. اور اس کا مقصد بھی یہی ہے
کہ جو حجاج حج ویزے پہ آئے ہوئے ہیں پوری دنیا سے انہیں پریشانی نہ ہو، انہیں پریشانی نہ ہو، ان کے لیے یہ انتظامات کیے گئے ہیں، اور خاص کر مشاعر کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے اور اکاموڈیشن کے جو مسائل ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو اجازت کے بغیر وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز کے متعلق دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو آن لائن کا ایک سسٹم شروع ہو گیا کہ آپ اگر سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو آن لائن ویزا لے لیں اور آپ کو جو ہے نا وہ اس کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ جی، ایک تو یہ فرمائیں کہ کتنے ملکوں کو اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان اس کے اندر شامل ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ کیا اس سے جو ہمارا جو یہ نجی شعبہ ہے، ہمارے جو ٹور آپریٹرز ہیں حج عمرہ کے، ان کا کام متاثر نہیں ہوگا اس سے؟ دیکھیں اس میں یقیناً کام متاثر ہوگا، اور سعودی حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا آن لائن اس سسٹم کو لانے کا، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ اپلیکیشن بھی لانچ کی گئی، پاکستان میں بھی وہ لوگ آئے، نسک جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں پہلے جو ممالک، ان ممالک کا انتخاب کیا گیا جہاں پہ حج مشن نہیں ہے، جہاں پہ وزارت مذہبی امور اس ملک میں موجود نہیں ہے اور حج مشن وہاں پہ موجود نہیں ہے، ان ممالک کے اندر اس کو وہ لے کے آئے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 67 تھی۔ لیکن اس سال 2024 میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس میں مختلف دیگر ممالک کو شامل کر کے 126 ممالک ایسے ہیں دنیا میں جہاں سے براہ راست لوگ جو ہے سعودی اپلیکیشن کے ذریعے، پورٹل کے ذریعے حج پہ بھی آ سکتے ہیں، عمرے پہ بھی آ سکتے ہیں۔ پاکستان اس میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک، پاکستان سے حج پہ جانے کے لیے وہی سسٹم ہے جو پاکستان حج مشن اور سعودی گورنمنٹ کے معاہدے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، پرائیویٹ سکیم ہے اور گورنمنٹ سکیم ہے۔ اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا یہ جو ایپ ہے نسک ایپ کے ذریعے، اچھا ایک مسئلہ جو ہوتا ہے کہ جو بندہ جو تھوڑے وقت کے لیے عمرے کے لیے گیا ہے اس کو اس نسک ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ریاض الجنہ میں جانے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ وہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ آپ کا ایپ کے اندر آپ اس کی وہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک ٹائم ملتا ہے جس میں پھر آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ اس کا کوئی حل ہے کہ بندہ اگر آپ ٹائم تھوڑا ہے تو آپ اس ایپ کے ذریعے دیکھیں اس میں یہ ایک نئی چیز ہے، اپلیکیشن جو ہے نسک اور ریاض الجنہ کا جو ٹائم لینا پڑتا ہے وہ بھی ایک نئی ایک اپلیکیشن بنائی گئی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ خاص کر دی گئی ہیں، جیسے ہمارے حجاج جائیں گے تو وہ گورنمنٹ سکیم سے جائیں گے یا پرائیویٹ سکیم سے جائیں گے۔ ایک تو پرائیویٹ سکیم میں ان کو اجازت دی جائے گی جو ان کے گروپ لیڈر ہیں وہ ان کے لیے کوئی طریقہ کار جو ہے ان کے ساتھ مل کے کر کے وہ اس کے لیے ریاض الجنہ میں چلے جائیں۔ جہاں تک عمرہ زائرین کا تعلق ہے، اس میں عمرہ زائرین کو یہ چاہیے کہ وہ اس اپلیکیشن کو جب وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو وہ جانے کے وقت کا انتظار نہ کریں، بلکہ جیسے ہی ان کا ویزا جو ہے وہ ان کو مل جاتا ہے، اور ظاہر ہے جانے سے کئی دن پہلے چیزیں مکمل کر لی جاتی ہیں، تو اسی وقت جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے ہی یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد پھر وہ اپلائی کر دیں، اور اس وقت ان کو ٹائم مل رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا سسٹم میں، تو جو دن ان کے مدینہ منورہ کے ہیں ان دنوں کے لیے وہ اپنا ٹائم اس میں منتخب کریں، اور ٹائم منتخب کر کے وہ ان دنوں میں وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ 3 دن کے لیے مدینہ گئے ہیں اس وقت اگر آپ اپلائی کریں اور وہاں پہنچ کے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان 3 دنوں میں اتنا زیادہ رش ہو کہ آپ وہاں پہ نہ جا سکیں۔ اچھا پھر دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہاں روضہ مبارک پہ جانے کے لیے بھی یہ اپلیکیشن تھی، لیکن اس کو اب اس میں سے نکال دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ بھی جائیں ان کو روضہ مبارک پہ جانے کے لیے اسلام پیش کرنے کے لیے کسی اپلیکیشن کی ضرورت نہ پڑے۔ ریاض الجنہ کا ایک بڑا مسئلہ تھا، آپ کو پتہ ہے جگہ کی کمی ہے، اور اس میں پھر ایسے ہزاروں لوگ ایسے آ جاتے تھے جو مقامی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، پھر باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کو موقع نہیں ملتا تھا پہلے بھی، یا وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی تھی، بڑے مسئلے ہوتے تھے، تو اس کو آسان کرنے کے لیے لوگوں کے یہ ایک سسٹم انہوں نے بنایا۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں ابھی ہونا باقی ہیں، جیسے جیسے وہ تبدیلیاں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کم از کم اپنے سفر میں، اب انہوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر 1 دفعہ آپ آ سکتے ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ کوئی بھی زائر جو وہاں جانے والا ہے وہ اس سے محروم نہ رہے اور سب کو اس کا جو ہے وہ موقع مل سکے۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ چونکہ یہ آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس سے ان کے لیے آپ کے لیے آپ سے رہنمائی بھی لی جائے۔ ایسے تارکین وطن جن کے پاس گرین پاسپورٹس ہیں جی، اور وہ حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا آسان طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو بھی گرین پاسپورٹ ہولڈر پاکستانی اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہا ہے
اور وہ حج پہ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے سستا، سب سے اچھا، مناسب جو اس کے لیے موقع ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کا جو کوٹا ہے اس کو استعمال کرے. یعنی کہ جیسے ہماری گورنمنٹ نے ایک اسپانسرشپ اسکیم متعارف کروا دی تھی کہ باہر سے جو لوگ آنے والے ہیں گرین پاسپورٹ ہولڈر وہ گورنمنٹ میں آ جائیں. گورنمنٹ کا ٹائم اب ختم ہو گیا، اس میں اپلیکیشنیں چند آئیں 4,000 کے قریب. اب پرائیویٹ حج اسکیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے. 29 جنوری سے پرائیویٹ حج اسکیم کا آغاز ہوگا. تو پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانی جو تارکین وطن ہیں وہ وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پہ جائیں، پرائیویٹ حج آرگنائزر کا انتخاب کریں، اس کا پیکج لیں اور اس کے مطابق وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے حج پہ آ سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں وہاں سے. یہ ان کے لیے سستا بھی ہوگا، ان کے لیے اچھا بھی ہوگا، محفوظ بھی ہوگا. اچھا، یہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جن کے اندر جو ہے نا وہ آپ بغیر کسی تیسرے فریق کے آپ جو ہے نا وہ عمرہ یا حج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اس وقت تک تو اس میں یورپی یونین شامل ہے، اس میں برطانیہ شامل ہے، امریکہ کینیڈا شامل ہے، اس میں برازیل شامل ہے، اس میں اب چائنا کو، ترکی کو اور اسی طرح سنگاپور کو اور دیگر جو ممالک ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ ہیں کہ جو یعنی اس ٹور آپریٹر کے بغیر اپلائی کر سکتے جی بالکل، یہ حج ٹور آپریٹر اور عمرہ ٹور آپریٹر کے بغیر اپلائی کر سکتے ہیں. نسک اپلیکیشن سے وہ جو بھی سروسز انہوں نے لینی ہے، جو بھی خدمات لینی ہے وہ لے سکتے ہیں. اچھا، ایک جو ہم سنتے ہیں روڈ ٹو مکہ، اچھا میرے دل میں سوال یہ تھا کہ یہ کوئی روڈ بنے گا یہاں سے جو ہے مکہ تک، تو یہ کیا ہے روڈ ٹو مکہ؟ جی بالکل، یہ ایک طریق مکہ جو ایک بڑا پروجیکٹ سعودی عرب کا تھا اور اس میں رش کی وجہ سے یا جن ممالک سے حجاج کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے پاکستان ہے اور دیگر ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، تو اس میں سعودی عرب کے ایئرپورٹس پہ بہت زیادہ وقت درکار ہوتا تھا. اس میں اب آسانی کے لیے ایک پروجیکٹ لایا گیا طریق مکہ، روڈ ٹو مکہ. تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں پاکستان کو بھی شامل کر لیا گیا. سعودی عرب پاک سعودی جو اچھے ایک روابط ہیں، تعلقات ہیں مثالی، اس میں ایک بڑا تحفہ جو ہے یہ خادم الحرمین شریفین کی طرف سے پاکستان کو دیا گیا کہ پاکستان کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیا گیا. پہلے مرحلے میں یہ اسلام آباد سے ہمارے 25,000 حجاج جو ہیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. اس سال کراچی کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. اور یہ کوئی طریق مکہ، روڈ مکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بائی روڈ لوگ جائیں گے، بائی ایئر ہی جائیں گے، لیکن ان کے جو امیگریشن کے معاملات ہیں یا دیگر جو ان کے لوازمات ہیں، ان کے کاغذات ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں، ان کی جو چھان بین ہونی ہے یا چیزوں کو چیک ہونا ہے وہ آپ کے ہی ایئرپورٹ کے اوپر، پہلے اسلام آباد میں بھی ہو رہا تھا، اب کراچی میں شروع، اب اس سال انشاءاللہ 2024 میں جو حجاج کراچی سے ٹریول کریں گے ان کا بھی ہو جائے گا، ان کو بھی روڈ ٹو مکہ میں شامل کر لیا گیا ہے. اس کے بعد پھر دیگر جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا. اور یہ ایک بڑی سہولت ہے کہ جو ہی آپ جدہ پہنچیں گے یا آپ مدینہ پہنچیں گے تو ایئرپورٹ پہ آپ کو روکا نہیں جائے گا، آپ براہ راست وہاں سے اپنے رہائش گاہوں کو یہ بھی وضاحت فرمائیے کہ ابھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روڈ ٹو مکہ یہ ہر عمرہ ظاہر کے لیے ہے یا کچھ خاص اسپیسیفک لوگوں؟ نہیں، یہ صرف حجاج کے لیے ہے. حجاج ابھی عمرہ میں اس کو متعارف نہیں کروایا گیا، یہ صرف حجاج کے لیے ہے. اور حجاج بھی جو ہیں ان کی تعداد پاکستان سے جیسے 1,80,000 حجاج جائیں گے تو ان میں سے 50,000 حجاج کو، اچھا 25,000 اسلام آباد سے اور 25,000 کراچی سے، پھر اگلے مرحلے میں جا کے اس کو بڑھا میں اضافہ کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ہم نے یہ سنا ہے رپورٹس ہیں کہ اس سے پہلے لوگ جب جاتے تھے حرم کے اندر تو خواہش کرتے تھے کہ یہاں پر بچوں کا وہاں پہ نکاح پڑھائیں. تو اب سنا ہے کہ کچھ سرکاری سطح پہ ایسے انتظامات کر دیے گئے ہیں وہاں نکاح کے حوالے سے کہ آپ وہاں پہ نکاح پڑھوا سکتے ہیں. جی بالکل، یہ ایک ابھی چند دن پہلے یہ ایک اعلان کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت اچھا اور مثبت اعلان ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پوری دنیا سے آنے والے مسلمان جو زیارت حرمین شریفین کے لیے آتے تھے تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ بچوں کے نکاح جو ہے وہ یہاں پہ حرم مدینہ میں، حرم مکہ میں کریں. تو اس کی چونکہ سرکاری سطح پہ اجازت نہیں تھی اور وہ چھپ چھپا کے یہ سارے کام کرتے تھے اور بڑے مسائل کا سامنا ہوتا تھا. اب سعودی حکومت نے اس سلسلہ میں ایک پروگرام دیا ہے اور وہ بڑا اچھا پروگرام ہے کہ آپ باقاعدہ اس کی تقریب اگر آپ منعقد کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ آئیں اور باقاعدہ اب آپ کو روکا نہیں جائے گا، آپ حرمین کے اندر آئیں، وہاں پہ نکاح کا پروگرام رکھیں، کوئی تقریب
چھوٹی رکھیں، جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ جس طرح یہاں آپ نکاح کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ یہ نکاح کی تقریبات جو ہیں وہ کریں۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور بھی بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جس طرح وہاں کا ایک مقامی جو ادارہ سرکاری سطح پہ کام کرتا ہے انکحہ، نکاح کے حوالے سے، تو اب ہوگا یہ کہ اس میں بھی ان کو اجازت مل جائے گی وزٹرز کو کہ وہ وہاں نکاح کر رہے ہیں تو وہ ان کا نکاح جو ہے وہ رجسٹرڈ بھی وہاں پہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے اس حوالے سے بھی کہ جو لوگ سیاحت کے لیے آئیں گے عمرے کے ساتھ حج کے ساتھ ساتھ اس طرح کی تقریبات یا اس طرح کے پروگرام جو ہیں یا سیاحتی مراکز میں جانا یا سعودی عرب کے کسی بھی شہر کا سفر کر لینا، جس طرح ہم بچوں کو شادیوں کے بعد یورپ بھیج دیتے ہیں یا دبئی بھیجتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا کام کا آغاز ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ اب جیسے اس میں ایسا بھی ہوگا کہ ظاہر بات ہے وہاں پہ کوئی انتظامات کے لیے کوئی کمپنی بھی ہوگی وہاں پہ جو ان کے لیے وہاں پہ فیسیلیٹیشن کر دے گی ان کو وہاں پہ۔ دیکھیں اس میں ابھی تو یہ چونکہ اعلان ہوا ہے اور اس کے اوپر جیسے ہی یہ کام کا آغاز ہوگا تو میرے خیال میں یقیناً، اور پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے وہاں پہ باقاعدہ تقریبات ہوتی تھی، کسی استراحہ میں چلے گئے، کسی ایسی جگہ پہ باہر چلے گئے، مختلف ہوٹلز میں یہ ساری سروسز تو پہلے بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہے تو اب آپ وہاں پہ انتظامات کر سکتے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ انتظامات جو ہے اب آپ کو روکا نہیں جائے گا کہ آپ وہاں پہ یہ انتظامات کر سکتے ہیں۔ نکاح کے انتظامات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ ہم نے سنا تھا کہ کچھ نئے ایئرپورٹس بنائے جا رہے ہیں یہ عمرہ زائرین کے لیے، ایک خاص مطلب کچھ نئے ایئرپورٹس بن رہے ہیں۔ دیکھیں جی اس میں مکہ مکرمہ کا ایئرپورٹ تو پہلے کورونا سے پہلے اس کی تیاریاں شروع تھیں اور پروجیکٹ پورا آ گیا تھا، اس کے فنڈ بھی ریلیز ہو گئے تھے، لیکن پھر کورونا کی وجہ سے وہ روک دیا گیا۔ اب دوبارہ اس کا کام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کا ہوگا یہ کہ جو عمرہ اور حج کے جو زائرین ہیں یہ ان کو سعودی عرب کے مختلف جو ایئرپورٹس پہ جاتے تھے یا جیسے جدہ جاتے ہیں تو اس میں دوسری ٹریفک بھی آ رہی ہوتی ہے ساری، تو اس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ طریقہ کار اب یہ ہوگا کہ ان کو جیسے طائف ایئرپورٹ ہے وہ بڑا قریب پڑ رہا ہے، جیسے یمبو ہے تو وہ مدینہ کے بڑا قریب پڑ رہا ہے، تو ان ایئرپورٹس کو بھی اب لنک کیا جائے گا حج اور عمرہ کے جو مقامات ہیں حرمین شریفین دونوں کے ساتھ، تو اس میں بڑی آسانیاں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے پیدا ہوں گی۔ یعنی اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مکہ میں ایئرپورٹ بن رہا ہے، بنے گا جی، طائف کا ایئرپورٹ اور یمبو کا ایئرپورٹ، جی اور مدینہ میں تو آلریڈی موجود ہے پہلے 4 ایئرپورٹ جو ہیں وہ 4 ایئرپورٹس جو ہیں ان کے اوپر لوگ آئیں گے، تو اس میں پھر تعداد جیسے بڑھ رہی ہے، جیسے بڑھنی ہے، تو یہ پھر مخصوص کیے جائیں گے ان چیزوں کے لیے تاکہ صرف زائرین جو ہیں وہ ان سے سفر کر سکیں۔ اسی طرح پھر اگلے مرحلے میں راستوں کی تعمیر کا بھی ہے کہ ان ایئرپورٹس کو جانے والے جو راستے ہیں وہ بھی مخصوص کیے جائیں جو صرف زائرین کے لیے ہوں تاکہ ان کو مشکلات نہ آئیں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو ہوتا ہے کہ لوگ مطلب کسی بھی ویزے پہ جائیں گے، اب جیسے فرما رہے ہیں کہ جائیں ٹورسٹ ویزے پہ جائیں گے اور وہاں جا کے غائب ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے لوگ جاتے تھے عمرے ویزے پہ جاتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے تو اس کے لیے بھی کوئی انتظامات کیے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے وہ چیک کریں گے؟ دیکھیں اس میں یہ بڑی اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس وقت بھی یہ صورتحال جتنی آزادی کے ساتھ ابھی آپ ویزا لے سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر اگر ویزا لے سکتے ہیں جانے کے لیے اور ٹکٹ لے کے آپ جا بھی سکتے ہیں، تو یقیناً اس کے کچھ نیگیٹو جو ہیں وہ پہلو بھی سامنے آئیں گے کہ لوگ جن ممالک میں سے لیبر جاتی ہے سعودی عرب میں بڑی تعداد میں، ان ممالک سے ایسے لوگ بھی سفر کریں گے، تو اس میں آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ سوڈان، مصر اور پاکستان جیسے جو ممالک ہیں وہاں سے ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت غائب ہو چکی ہے، جو آن ریکارڈ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہوگا کہ اب جو اس طرح کا معاملہ کسی سرگرمی میں ملوث ہوگا، اوور سٹے ہوگا یا وہاں رک جائے گا واپس نہیں آئے گا، تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب سسٹم ایسے جدید ہیں کہ وہ جب بھی ان کے قابو آئے گا پھر دوبارہ وہ سعودی عرب کا سفر نہیں کر سکے گا، اور اس حوالے سے مختلف ادارے جو ہیں ان کے بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اب یہ لوگ گرفت میں بھی آئیں گے اور ایسی سزائیں ان کو دی جائیں گی کہ دوبارہ وہ پھر عمرہ کے لیے سعودی عرب نہیں جا سکیں گے، مستقل جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیے جائیں گے۔ اچھا، یہ نیوم کے حوالے سے بڑی ہمارے ہاں خبریں ہوتی ہیں اور بہت نیگیٹو خبریں بھی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا ہے اور کوئی دجالی کوئی وہاں ریاست بن رہی ہے،
تو اس حوالے سے بتائیے کہ وہ نیوم کیا ہے, کیا پروجیکٹ کیا ہے, اور وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نیوم جو پروجیکٹ ہے ایک $500 ارب کا ایک پروگرام ہے, ایک پروجیکٹ ہے, دنیا کا جدید ترین ایک تجارتی منصوبہ ہے, ایک مرکز ہے, اور اس کے اندر دنیا جدید جو ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, وہ وہاں پہ ہوگی اور پوری دنیا سے لوگ آ کے وہاں بزنس کر سکیں گے. ایسا کوئی دجالی اڈا وہ نہیں بن رہا, ایک بزنس کا ہب ہے سعودی عرب کا, ایک اس حوالے سے انہوں نے کیا ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. باقی جس طرح پوری دنیا کے اندر جو بزنس مراکز ہوتے ہیں اس طرح کے, اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ہوگا. باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جتنا زیادہ پروپیگنڈا اس کے بارے میں کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ایک سعودی ترقی کا بڑا اہم سنگ میل ہے. نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس سے استفادہ کرے گا. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پورا مڈل ایسٹ نہیں بلکہ پوری دنیا اس کے اندر شامل ہونا چاہتی ہے. چائنا سے لے کے رشیا, کوریا سے لے کے ہم جیسے پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ سب لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس لیے منفی پروپیگنڈے کا شکار ہونے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم نیوم کو وزٹ کریں, ہم اس پروجیکٹ کو دیکھیں کہ وہاں پہ دنیا کس طرح یہ جدید ترین جو دنیا ہے, جدید ترین جو ذرائع ہوں گے کاروبار کے طریقہ کار, جس طرح ہم آن لائن دیکھ رہے ہیں ہر ساری دنیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگ میل ہوگا سعودی عرب کی ترقی کا بھی, اور اس کے ہمسایہ ممالک جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں سب کے لیے ایک سنگ میل ہو. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک یہ بھی خبر ہے کہ یونیسکو جو ان کا ادارہ ہے اس نے سعودی عرب کے اندر کچھ جو ہے وہ سیاحتی مقامات جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور تاریخی ورثے کے حوالے سے وہاں پہ بہت کام ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے جو یونیسکو یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایسے 10,000 مقامات جو ہیں ان کی وہ نشاندہی کر چکے ہیں. اقوام متحدہ کا یہ ذیلی ادارہ یونیسکو یا سعودی عرب کا جو ادارہ محکمہ آثار قدیمہ جو ہے اس کا, یا اسلامی ورثہ جو اس کے پاس ہے, اس حوالے سے وہ اس پہ کام کر چکا ہے اور نشاندہی کر چکا ہے کہ سعودی عرب کے اندر, اور سعودی عرب رقبے کے لحاظ سے عرب کا سب سے بڑا ملک ہے, کہ سعودی عرب کے اندر 10,000 ایسے مقامات موجود ہیں جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا آنا چاہے گی جب یہ دریافت کر لیے جائیں گے. اور ان میں سے ابھی تک 2024 تک جو ہے تقریباً 3,600 سے زائد جو مقامات ہیں ان کی نشاندہی کر لی گئی, اور اس میں سے اکثریت کو جو ہے یونیسکو نے باقاعدہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا ان مقامات کے بارے میں. انہی مقامات کے اوپر اب سعودی سیاحتی ادارے جو ہیں یا آثار قدیمہ والے جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو کھول رہے ہیں, اور ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ یہاں عالمی معیار کی وہ سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ پوری دنیا سے سیاح جو ہیں وہ یہاں سعودی عرب آئیں. اچھا ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک ایکسپو ہو رہا ہے, یعنی اس میں جی ایکسپو 2030 جو ہے, ایکسپو 2030 ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو یہاں کے پاکستان کے بزنس مین ہیں ان کو ضرور وہاں پہ جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ وہ جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ نیوم سٹی کے اندر جو کچھ ہے اس کو ذرا دیکھیں, جا کے اس کو وزٹ کریں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگلے 10 سال کے اندر سعودی عرب میں آ رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے آئندہ 25 سال کا جو کاروبار ہے اس کا پورے خلیج میں سب سے زیادہ رخ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے ایشیا کپ جو ہے فٹ بال کا وہ سعودی عرب میں ہونے جا رہا ہے. ایکسپو 2030 جو ہے وہ سعودی عرب میں ہونے جا رہا ہے. اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہے وہ سعودی عرب میں, جیسے 2034 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہونے جا رہا ہے. پھر اسی طرح ابھی 2024 میں اپریل 28-29 اپریل کو ورلڈ اکنامک فورم جو ہے اس کا ایک خصوصی اجلاس جو ہے اس کی میزبانی بھی سعودی عرب کر رہا ہے. تو اس وجہ سے پاکستان سے بھی ہمارے جتنے سرمایہ کار ہیں ان کا رخ سعودی عرب کی طرف ہے اور جانا بھی چاہیے. اس کے لیے 24 فروری کو جدہ کے اندر سنگل کنٹری ایگزیبیشن جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سرمایہ کاروں کو 24 فروری کو
جدہ کے اندر اس ایکسپو میں شریک ہونا چاہیے جو صرف پاکستان کے لیے ہے، اور پورے گلف سے پورے خلیج سے لوگ جو ہیں وہاں پہ آ رہے ہیں، تو وہاں جانا چاہیے، اپنی مصنوعات کو لے کے جانا چاہیے، متعارف کروانا چاہیے، پاکستان کے لیے زر مبادلہ لے کے آنا چاہیے۔ اس کا بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں اور بڑی اپڈیٹس ہیں جی بہت شکریہ۔ اور ابھی جو اس وقت یعنی حج عمرہ کے حوالے سے بھی اور وہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں سعودی عرب کے اندر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب یقیناً ہماری عقیدتوں کا اور ہماری محبتوں کا اور ہمارے جو دلی لگاؤ ہے اس کا مرکز ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے اور وہاں پہ اگر کوئی ترقی ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور ایک مسلمان جو ہے برادر ملک جو ہے اس کے اندر اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو یقیناً ہمارے لیے وہ خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایسی کامیابیاں عطا کرے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ہماری جو GCC ریجن ہے اس کے کنوینر حافظ شفیق کاشف صاحب، اور یہ حافظ صاحب جب بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں وہ ہمارے چاہے ہمارے مارننگ شو میں تشریف لائیں یا ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے اندر آج تشریف لائے ہیں، تو بڑی جو ہے وہ آپ کے نئی نئی خبریں اور اپڈیٹس جو ہوتی ہیں حج عمرے کے حوالے سے بھی، اور جو وہاں پہ اس حوالے سے جو آپ کہہ لیں کہ انتظامات ہو رہے ہیں اور اقدامات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں خبریں دیتے ہیں، اور ہماری بھی یہ خواہش بھی ہوتی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے پیغام TV کے ناظرین ہیں ان کو اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کریں، اور یقیناً یہ خبریں، اور اگر آپ میں سے کوئی حج کے لیے یا عمرے کے لیے پلان کر رہا ہے یا ایون وہاں پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اور وہاں پہ جو اور اپرچونیٹیز ہیں اس کے حوالے سے، تو یہ معلومات جو ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے فائدے کا اور اپنے جو آپ کے لیے جو اس کی پلاننگ ہے اس کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے لیے بہت سی خیر کا جو ہے اس کو ذریعہ بنائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کو ختم ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ يا ظلام